أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم۔ دو تین دن سے شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو عاشقوں کی قوم کے بارے میں فرمایا، جس کو میں تھوڑا بیان ہو چکا، لیکن دوسرے تیسرے دن پھر تھوڑا مختصر سا بتایا جاتا ہے کہ جو دین اسلام کو چھوڑ دے گا، مرتد ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ عنقریب ایک قوم پیدا فرمائیں گے، عنقریب فوراً ایک قوم پیدا فرمائیں گے۔ اقوام نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قوم فرمایا، اور یہ عاشقوں کی قوم ہوگی۔ یحبہم و یحبونہ، مضارع سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتے رہیں گے، فرماتے ہیں اور فرماتے رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ تو حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ عاشقوں کی قوم ہے، اور مرتد کے مقابلے پر اللہ جس قوم کو پیدا فرمائیں گے تو وہ آپ اس طرح سمجھ لیں کہ بے وفا کے مقابلے میں بے وفا تو نہیں ہو سکتا نا، یا 2 من کے پہلوان پر آپ 1 من کا پہلوان تو نہیں بھیجیں گے، 3-4 من کا پہلوان بھیجیں گے نا۔ تو اللہ تعالیٰ مرتدین کے مقابلے میں عاشقوں کی قوم پیدا فرمائیں گے۔ وہ بکاؤ مال نہیں ہوگی کہ ذرا سا کوئی مجاہدہ آیا اور بک گئے۔ جو صبح کی مجلس تھی کہ اللہ تعالیٰ کے 2 حق ہیں، ایک محبت کا حق، ایک عظمت کا حق۔ محبت کا حق ادا کرنے والے آپ کو کروڑوں 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 مل جائیں گے۔ آپ کو جو وقت گزر چکے اور جو موجود ہے اس میں بھی آپ کو کروڑوں کروڑوں محبت کا حق ادا کرنے والے مل جائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت، بیان کر لیا، بیان سن لیا، یہ اللہ تعالیٰ کے محبت کا حق ہے۔ اور ایک اللہ تعالیٰ کا حق ہے عظمت کا، اللہ کو ناراض نہ کرنا، گناہ نہ کرنا، دین کو صرف داڑھی کی حد تک اور بیان کی حد تک اور نماز کی حد تک اور ٹخنا کھولنے کی حد تک دین کو سب نہیں رکھنا، بلکہ پورا کا پورا دین پر عمل کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اب جناب حج کیا کعبے کا، گنگا کا اشنان بھی، رحمان بھی راضی، شیطان بھی راضی۔ رحمان کبھی بے وفائی پہ، اللہ تعالیٰ کبھی بے وفائی پر راضی نہیں ہوتے۔ شیطان کہتا ہے ہم نے کب روکا ہے؟ جتنا عبادت کرنا ہے عبادت کرو، خوب کرو، تہجد بھی پڑھو، خوب عمرہ اور حج اور طواف اور اعتکاف دباؤ۔ کس نے منع کیا ہے؟ سارا دن میں ایک کہنا میرا مان لو۔ اس نے بھی تو ایک کہنا نہیں مانا تھا، مردود ہوا نا۔ تو بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق کہ ایک سانس بھی پالنے والے کو ناراض نہ کیا جائے۔ جس طرح شریف اولاد ہے وہ اپنے والد کو ناراض نہیں کرتی کہ بھئی میرے بابا نے میرے لیے بڑی محنتیں کی ہیں، بڑا میرے لیے رات دن ایک کیا ہے، ان کا دل دکھ جائے گا اگر میں نے ناراض کیا ابا کو۔ تو ربا کو ناراض کرنا یہ کیسا ہے؟ اگر ایک تو یہ کہ دوسرے کو گلے پڑنا منع ہے شریعت میں، اور خود کوئی پوچھے اور ہم بتائیں کہ صاحب یہ نیٹ سے بچو، کیبل سے بچو، آپ کو نیٹ استعمال کرنا ہے، آپ کی ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، آپ کے جاب کا مسئلہ ہے، آپ کے بزنس کا مسئلہ ہے، آپ استعمال کرو، لیکن مسلمان کر کے استعمال کرو، اللہ کو ناراض نہ کریں ہم۔ اے صاحب کیا کریں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ یہ کیا بات تھی کہ گناہوں کے بغیر گزارا نہیں ہے؟ تو پھر اللہ تعالیٰ سے بھی ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو ہماری یاد سے اعراض کرے گا، ہمیں ناراض کرے گا، گناہ کرے گا، اس کو تلخ زندگی دی جائے گی، منہ پر کباب ہوگا، دل میں عذاب ہوگا۔ ذرا سی بات جو دین میں ہمیں سمجھ میں نہ آئے، سب یہ وہ دور نہیں ہے، وہ سب یہ کوئی اس میں کیا فرق پڑتا ہے؟ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا فرق پڑتا ہے۔ جو ایمان نہیں لائے، اگر ان کے جسم کے 1,00,000 ٹکڑے کر دیے جائیں آسمان کی طرف سے، ہر ٹکڑے میں آگ لگا دی جائے، تو کوئی کافر رہے گا؟ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، فیس بک پر یا ٹی وی پر ننگی فلم دیکھ رہے ہیں، اور خدا نخواستہ ایک آنکھ اچھل کر گرے اور آواز غیب سے آ جائے اور دیکھو دوسری آنکھ کی باری ہے، دیکھیں گے؟ نہیں۔ ماں باپ کو ستایا، ٹانگ ٹوٹ گئی، پرچہ آ گیا کہ آپ دوسری ٹانگ کی باری ہے، آئیے، تو کہ ماں باپ کو ستائے گا؟ یہ غیب کا علم ہے ہمارا دین، غیب کی باتیں ہیں یہ، اس پر ایمان لا کر اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ایمان لانا ہے، ایمان ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے۔
زبان کی حد تک، دل میں نہیں اترا۔ اگر دل میں اترا تو شرعی پردہ کیوں نہیں کرتے؟ یا وہ شرعی پردہ 1400 برس پہلے مبارک جو حالات تھے وہی کیا حالات تھے، اس میں پردہ تھا، باقی پردہ ختم ہو گیا 50 سال پہلے۔ یہ سب نالائکی کی باتیں ہیں جس کی وجہ سے زندگی بھی تلخ ہو جاتی ہے۔ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں نالائق ہوں اور میں بیان تو کرتا ہوں لیکن شرعی پردہ نہیں کرتا۔ دوستو سب دعا کرو کہ میں نالائق سے لائق بن جاؤں، اپنے گھر میں پردہ کراؤں، شرعی پردہ کراؤں، انشاءاللہ کام بن جائے گا۔ یہ کہنا کہ صاحب پردہ دل کا ہوتا ہے، کہاں 1400 برس پہلے کن پر الزام لگ رہا ہے؟ ان کا دل کا پردہ نہیں تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا بولتے ہو؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بولتے ہو؟ اور ساری ازواج مطہرات اور ساری صحابیات رضی اللہ عنہن، اللہ فرما رہے ہیں اے نبی کی بیویوں، اگر صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے شرعی عذر کی وجہ سے بات کرنی ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ آؤ ابھی صرف یہ چند کتابیں پڑھ لی اور انسائکلوپیڈیا سے ترجمہ نکال لیا اور جناب دین پر بات کرنے لگتے ہیں۔ یہ نہیں پتا چلتا کہ گناہ گار کے اندر ہماری لسٹ ہماری طویل ہو رہی ہے گناہوں کی۔ یا کتاب پڑھ کر سرجری کر لو، کتاب سے کام چلاتے ہو نا، کتاب پڑھ کر سرجری کر لو۔ ہیموپیتھک کا علاج کرتے ہو، ہیموپیتھک کی علاج کرا لو۔ آج کل ایک ڈاکٹر نے مجھے کتاب دکھائی، آج کل ایک ڈاکٹر جو ہے وہ ایک کتاب آتی ہے جس میں نئی نئی ریسرچ ہوتی ہے اور نئی نئی میڈیسنز ہوتی ہیں، اور اس میڈیسن کا نام، کمپنی کا نام، ملک کا نام، پھر ڈیٹیل لکھی ہے کہ یہ کس ریسرچ ہوا اور یہ دوائی اس کام میں ہے، اور رسالہ چاہیے تو ہر مہینے کی فوٹو کاپی لے لو ہمارے دوست سے، اس سے علاج کراؤ۔ یہاں کیوں؟ جان پیاری ہے۔ جس دن ایمان پیارا ہوگا اس دن ہم انسائکلوپیڈیا کے چکر میں نہیں رہیں گے۔ بھئی آپ بزنس مین ہیں، میں بزنس مین ہوں، اپنا بزنس کروں نا۔ یہ کیا مسئلہ ہم لے کر بیٹھ گئے کہ ہم اپنے طریقے سے خود سمجھ رہے ہیں؟